السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن رہیں۔ جی، آج جمعۃ المبارک پارٹ 2 کے ساتھ ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے جمعہ کی نماز کے بارے میں، کیسے پڑھی جاتی ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے، اس میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور خطبہ سننے کے آداب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سب لوگ اور شروع کریں۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے مکہ میں ہوئی۔ یہ نماز جامع مسجد ایسی مسجد کو کہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہو، یعنی کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ کم از کم 100 سے زیادہ افراد وہاں پہ نماز پڑھ سکیں۔ یہ نماز جامع مسجد میں باجماعت یعنی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ جماعت کے ساتھ مل کر ہی ادا کی جاتی ہے۔ اب جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ کب ادا کی جاتی ہے؟ جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تب اس جمعہ والے دن اس وقت جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ اپنے وقت پہ اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، لیکن جب جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے اذان دی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں۔ خطبے کو غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ خطبہ کے دوران خاموشی اختیار کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، خطبہ جمعہ کی نماز میں امام صاحب کتنے خطبے دیتے ہیں؟ 2 خطبے پڑھتے ہیں۔ اور خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو نہایت خاموش غور سے سنا جائے کہ امام صاحب کہتے کیا ہیں۔ اب خطبہ ہوتا کیا ہے؟ امام صاحب کسی نہ کسی عنوان پہ، کسی نہ کسی ٹاپک پہ، جیسے ہم لوگ کلاس میں اکثر بات کرتے ہیں جھوٹ کی سزا، ٹھیک ہے، یا سچ کی برکات۔ فرض کریں کہ امام صاحب سچ کی برکات ایک عنوان لیتے ہیں، ایک موضوع لیتے ہیں، تو اس پہ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو خطبے میں کیا ہوگا کہ قرآنی آیات وہ پڑھ کے سنائیں گے کہ کون کون سی آیات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں سچ کی برکات کے بارے میں، سچ بولنے کے بارے میں، اور اس کے بعد احادیث وہ سنائیں گے کہ کون کون سی احادیث جو ہیں وہ سچ بولنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے واقعات سنائیں گے امام صاحب۔ یہ ہوتا ہے خطبہ، ٹھیک ہے، جس میں قرآن، حدیث، سنت سب کو کے حوالے سے کسی ایک عنوان پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، یعنی بیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو تلاوت قرآن پاک کے دوران بولنا، بات کرنا، ہنسنا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ خطبہ کے دوران خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ خاموشی اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دوسروں سے بات کریں گے، کوئی اور بات کرے گا تو امام صاحب کا جو خطبہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے انتہائی خاموشی سے خطبہ سننا بہت ضروری ہے۔ خطبے کے دوران 2 رکعت نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ کتنی رکعت ادا کی جاتی ہیں؟ 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، نماز جمعہ مسلمانوں پر کب فرض کی گئی؟ نماز جمعہ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے مکہ میں ہی فرض کر دی گئی تھی۔ نماز جمعہ کب اور کہاں ادا کی جاتی ہے؟ نماز جمعہ جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز جمعہ میں امام صاحب کتنے خطبے پڑھتے ہیں؟ نماز جمعہ میں امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں، ایک نماز سے پہلے اور دوسرا نماز کے دوران، یعنی نماز سے پہلے وہ بیان دیتے ہیں
کسی بھی عنوان پہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں، کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی موضوع پہ وہ قرآن، حدیث اور سنت کے ریفرنسز لا کے، بتا کے، واقعات بتا کے تو وہ خطبہ دیتے ہیں۔ دوسرا خطبہ وہ نماز کے دوران پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ میں کل کتنی رکعت ادا کی جاتی ہیں؟ نماز جمعہ میں کل 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، باجماعت۔ نمبر 5، خطبے کو سننے کے آداب لکھیں۔ نمبر 1، خطبے کو سننے کے آداب۔ نمبر 1، خطبہ توجہ سے سنیں۔ نمبر 2، خطبہ سننے کے دوران خاموشی اختیار کریں۔ نمبر 3، خطبہ انتہائی احترام سے سنیں۔ نمبر 4، خطبے کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری بات۔ چلے جی، اب آپ نے یہ سب ان سوالات کے جوابات کیسے لکھنے ہیں؟ ایک اردو کی لوز شیٹ لیں گے آپ، اس کے اوپر آپ دونوں طرف مارجن لائن ڈرا کریں گے۔ سب سے پہلے اپنا تاریخ لکھیں گے، عنوان لکھیں گے جمعۃ المبارک، پھر آپ اپنا نام لکھیں گے، پھر کلاس بما سیکشن لکھیں گے۔ کائنڈلی اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کہ اپنی کلاس کے ساتھ سیکشن ضرور لکھا کریں۔ آپ سب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیم ریزمبلنس ہے کہ ایک دونوں 5th A میں بھی اشال خان ہے، 5th B میں بھی اشال خان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو اسائنمنٹس ہے وہ مکس ہو جاتی ہے نا کہ یہ کون سی اشال خان کی ہے۔ کائنڈلی اپنی کلاس کے ساتھ، اگر سیکشن اے ہے تو آپ سیکشن اے میں ہو تو سیکشن اے لکھیں، اور اگر سیکشن بی میں ہو تو سیکشن بی ضرور لکھیں۔ ایک سوال اور جواب جب ختم ہو تو ساتھ اینڈنگ لائن ضرور لکھیں۔ مارجن لائن کے اندر کام کریں، مارجن لائن سے باہر آپ ایک ڈاٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اٹس اوکے، آئی ہوپ سو یو ہیو انڈرسٹینڈ اٹ۔ اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔